مل جائے ندانم جست مأوائے تو ای خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آمین آمین۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ رضایت سائلے بے پر تو ای سلطان لا تنہر شہاں بحری عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آمین۔ آئیے حضرات انتہائی خلوص و محبتوں کے ساتھ میں بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پڑھیں سبھی مل کر صلی اللہ علیہ نبی گل امی و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے بلند آواز سے، پڑھیے سبھی مل کر لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ شروع سے آخر تک اب تک آپ حضرات جمے رہے اور زندہ دلی کے ساتھ میں آپ حضرات سنتے رہے، دلوں کے اندر یہی عقیدہ اور للہیت کے ساتھ بیٹھے رہیں اور دل میں یہی عقیدہ لے کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم جو بھی ذکر کریں اس سب کا ثواب اللہ حضرت قاری احسان صاحب کے والد محترم کو عطا فرمائے، اور اس کا ثواب میرے آپ کی بستی سے حضور کی امتی اجابت سے جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان سبھی کے لیے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات حضرت قاری احسان صاحب کے والد محترم اور ہم سب میں جن جن کے اہل و عیال، والد والدہ، بھائی جو بھی جس کے رشتہ دار گزر چکے ہیں اہل بستی کے، اللہ ان تمام ہی کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم حسنین کریمین کا فیضان ہم سب پر، ہماری بستی پر، آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کی امت اجابت پر جاری اور ساری عطا فرمائے۔ دیکھیں انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے، اور مطلب ویسے تو خیر میرا موضوع سخن دوسرا ہے، لیکن آپ دیکھیں ماں باپ بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ ماں کا کوئی نعم البدل ہے نہ باپ کا کوئی نعم البدل ہے۔ اللہ نے یہ ایسی عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی سر کو سجدے میں رکھے رہے تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی عظیم نعمتیں، آپ دیکھیں دنیا کا، ساری دنیا کا آپ جائزہ لیں، آپ منزلوں پر چڑھیں گے، اونچائیوں پر جائیں گے، ہر کوئی آپ کو ہو سکتا ہے نیچے گرانے کی کوشش کرے، لیکن واحد وہ آپ کے ماں باپ کی ذات ہے جو آپ کو خود سے زیادہ قابل دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ آپ کی ماں ہوتی ہے کہ جو خود اذیتوں میں مبتلا ہو کر، یہ تمہارا باپ ہوتا ہے کہ جو اپنی جوانی کے کالے بالوں کو دھوپ میں سفید کر کے تمہیں کامیابی کی دہلیز پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ آپ نے مطلب کہاوت سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھی ماں کی جوانی اور ایک باپ کی جوانی ہوا کرتی ہے، تب کوئی جا کر کے انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے۔ اسی کے اوپر منور رانا نے کچھ جملے لکھے تھے، کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، زندہ باد، بہت اچھا۔ اور ایک شاعر ہیں ذاکر اسماعیلی، انہوں نے بھی بڑا پیارا اس پہ مطلب ایک کلام پڑھا ہے، ان کے بھی چند مصرے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گہر لگتا ہے، ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گہر لگتا ہے، تب کہیں جا کے کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے۔ پھر اگلا مصرع سنیں، وہ کہتے ہیں دھوپ کتنی ہی کڑی ہو کوئی پرواہ ہی نہیں، دھوپ کتنی ہی کڑی ہو کوئی پرواہ ہی نہیں، باپ کا ہو سر پہ سایہ تو شجر لگتا۔ بیشک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، لبیک یا رسول اللہ۔
میرے خواجہ کا ہندوستان آپ مسلک۔ ماں باپ کی قدر کر لیں، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں یقین مانیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے آپ کو انمول تحفہ عطا کیا ہے۔ بے شک۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آمین ثم اور آمین۔ حضور فرماتے ہیں جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا قبول ہوتی ہے، واہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جائے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن مطلب میں نے کچھ اپنے معاشرے کے حالات دیکھے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کے نوجوانوں کے حالات ایسے دیکھے کہ شادیاں ہو گئیں تو ماں باپ کو در در کا بھکاری بنا دیا، کسی کے 4-5 بیٹے ہیں تو مطلب لوگوں نے ہفتے بانٹ لیے، بتائیں غلط بتا رہا ہوں میں، ہفتے بانٹ لیے، ہفتے، ایک ہفتہ بڑا بیٹا کھلائے گا، ایک ہفتہ چھوٹا بیٹا کھلائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ وہ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے اپنی گود میں رکھا، وہ باپ کہ جو تیرے خاطر باہر مزدوریاں کرتا رہا، دوسروں کی گالیاں سنتا رہا، دوسروں کی تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اپنے کالے بالوں کو تیرے خاطر سفید کر لیا، باہر تکلیفیں دھوپ میں محنت و مزدوری کرتا رہا، اس لیے کہ میری اولاد کی صحیح سے پرورش ہو جائے۔ اما جس رشتے کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق تم اولاد ہو کر ان ماں باپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ دیکھا جاتا ہے بڑا بیٹا باپ کو 1 ہفتہ کھلا رہا ہے، چھوٹے بیٹے نے 1 ہفتہ ماں کو باپ سے الگ کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو بے شرمی اور بے حیائی کی یہاں دیکھی جاتی ہے، جب کوٹے پر راشن بٹتا ہے، جب کوٹے پر راشن غلہ بٹتا ہے تو ماں باپ کے لیے جھگڑا، اس وقت میں جھگڑا کرتے ہوئے نظر، کیا بات ہے، وقت میں جھگڑا کرتے ہوئے نظر اچھا پیغام۔ یہ کہے گا نہیں یہ غلہ میرے حصے میں آئے گا، اس لیے کہ اس ہفتے اس مہینے باپ اور ماں نے میرے گھر پہ کھانا کھایا۔ اللہ اللہ۔ یہ سچویشن اور یہ حالات مسلمانوں نے ماں باپ کے بنا رکھے ہیں۔ اما شرم کرو، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے پاس بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ پروپرٹی، یہ ڈگریاں، یہ عزتیں، یہ تمام کی تمام تمہاری شہرتیں تمہارے عقل کی بنیاد پر ہیں، تمہاری ڈگری کی بنیاد پر ہیں، تم نے جو مال و دولت کمایا ہے یہ تم کیا سمجھتے ہو تم نے ہوشیاری سے کمایا ہے؟ اما تمہیں پتہ بھی نہیں تھا جب تم مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے، جب تم شاپ پر جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے تم جاتے تھے تو ادھر محنت و مزدوری کرتا تھا، تو ادھر تجارت کیا کرتا تھا یا اپنے کرانے کی دکان پر بیٹھ کر کے کام کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی قسم یہی تیرا بوڑھا باپ گھر کے اندر بیٹھ کر کے تیرے حق میں دعائیں کرتا تھا، یہی تیری ماں مصلی بچھا کر کے تیرے حق میں دعائیں کرتی تھی۔ اور جب رات کا وقت آتا تھا اگر تاریکی میں تجھے کچھ تاخیر ہو جاتی تھی گھر آنے کی، سب تو آرام سے سوتے تھے، بہن بھائی ماں سب، بہن بھائی بیوی بچے سب سو جایا کرتے تھے، یہی تیرا باپ گھر کے دروازے کے چکر لگایا کرتا، کسی سے پوچھتا کیا میرے لختے جگر کو دیکھا ہے، کیا میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ یہی تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی اور دعا کرتی اللہ میرا بیٹا رزق حلال کی تلاش میں گیا ہے تو اس کی کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، میرے خواجہ کا ہندوستان لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد۔ دیکھیں ماں باپ کو کیا بنا دیا، ماں باپ کو در در کر ٹھوکریں کھلا دیا۔ خود دیکھا حضرت اپنی آنکھوں سے، ہم نے دیکھا ماں اگر باپ کا انتقال ہو گیا کسی کی اور ماں اگر کسی کی پان کھاتی تھی، ایک ایک پان کے لیے ماں کو ترسا دیا ہے۔ بوڑھا باپ ہے
दहलीज़ बुढ़ापे पर है, हुक्का अगर पीता है तो उसके लिए तंबाकू को तरसा दिया। हत्ता कि यहीं तक नहीं, हमने तो यहाँ तक देखा बूढ़े माँ बाप के अगर चश्मे खराब हो जाए उनकी आंखों पर लगाने वाले ये औलाद कि जो दोस्तों के साथ बैठ करके 5 स्टार होटलों में पार्टी करती है, घर से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों के साथ बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोस्तों के साथ हजारों रुपए उड़ा देंगे, वक्त नहीं मिला कि माँ बाप की आंखों के चश्मे ठीक करा दे, इतनी तौफीक नहीं मिली कि माँ की तबीयत अलील है, माँ के लिए ला करके दवा दे दे, दोस्तों के साथ पार्टियों में सारे पैसे उड़ा दिए। लेकिन आप देखें अगर तेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो ये दोस्तों अहबाब, ये तेरे फेसबुक के 5000 दोस्त या 10,000 तेरे इंस्टाग्राम के जो यार हैं या तेरे मोहल्ले करीब के जो तेरे दोस्त हैं जिनके साथ में तू होटलों में पार्टी करता है, बता अगर तकलीफों में तू मुब्तला होगा तेरे करीब नहीं आ सकते हैं ये। अगर तेरे जिस्म पर खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जा जिससे सब तुझसे जितनाब करने लगे, सब कोई तेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन यही तेरा बूढ़ा बाप तेरी गंदगी को सफाई करते हुए नजर आएगा, यही तेरी बूढ़ी माँ तेरे सिरहाने बैठ करके आंखों में आंसू ला करके तेरे हक में दुआएं करती हुई नजर आएगी, यही तेरा बाप तेरे हक में दुआएं करेगा। और ये जब दुआ करते हैं अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। ओ लोगों, ये तो वो बूढ़े माँ बाप है, अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया के अंदर तशरीफ ना लेकर के आए थे, आप तारीख पढ़े उस वक्त के क्या हालात थे, लोग माओ को सता रहे थे, हत्ता के माओ के साथ में बास जालिम निकाह कर लेते, बाप बूढ़ा हो जाता उसको बाजार में जाकर के बेच देते, माँ की बोहनियां लगा रहे थे, किसी के बाप का इंतकाल हो जाता, सगी माँ को बाजारों में जाकर के बेच दिया करते। कसम खुदा की मुकद्दर पर नाज करो बूढ़ो, जब अल्लाह के पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेकर के आए और मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि लोग अपने माँ बाप को बाजारों में बेच रहे हैं, तो उस पैगंबरे आज़म ने एक कायदा बनाया, एक कानून दिया, एक ज़ाब्ता दिया और कहा दुनिया के मुसलमानों सुनो, तुम जिन माँ बाप को नहूसत समझते हो ये पैगंबर कानून देता है, अब जिसका बाप राजी होगा जन्नत उसी के हक में कर दी जाएगी, और जिसकी माँ राजी होगी उससे उसका खुदा राजी होकर के जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर।